أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. میں سب سے پہلے اپنے میزبان اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ان تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے آج کے اس کنونشن کا اس خوبصورت انداز میں انعقاد کر کے سندھ کے ان جوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے نکھارنے کا اور دین کے اجتماعی فہم سے استفادے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر آپ کی خدمت میں لب کشائی کروں. قبلہ جوادی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ صادقین علیہم السلام کے حوالے سے ہی موضوعات چل رہے ہیں تو اس لیے اسی موضوع پر گفتگو کی جائے. تو میں اس پر کوشش کروں گا مختصراً، لیکن کچھ ایسے نکات جو ہو سکتا ہے ہمارے ذہنی افق کو کھولنے میں مددگار اور معاون ہو سکے، ان نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اسلام کی جن تعلیمات کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی تعلیمات ہیں، ان پر ہم عملی زندگی میں پورا اتر بھی سکیں اور عمل بھی کر سکیں انشاءاللہ تعالی. پہلے میری توجہ نہیں رہی اذان کی طرف. دیکھیے، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو آج کی دنیا میں دین کی دو تعبیریں ہمارے سامنے ہیں. ایک سیاسی دین ہے اور ایک انفرادی دین ہے. سیاسی اسلام اور انفرادی یا عبادی اسلام. عالم مغرب کی کوشش یہ ہے کہ دین اور اسلام کو
عبادی حوالے سے انسان کی انفرادی زندگی میں محدود کر کے اجتماعی زندگی سے اس کو بے دخل کر کے معاشرے میں بسنے والے انسان کی گھریلو اور انفرادی زندگی کی ایک ضرورت کے طور پر دین کو رکھا جائے اور اجتماعی حوالے سے اجتماعی نظم کے لیے جو ضابطہ انسان کو ترقی اور تکامل کی راہ پر گامزن کرتا ہے اس کا تعین عالم مغرب کرے اور کم و بیش یہی آئیڈیالوجی اسلامی حکمرانوں کی اور اسلامی معاشروں میں قائم مسلمان تنظیموں کی بھی آئی۔ جب آپ اس اعتبار سے دینی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس لیے بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ میں اس موضوع پر زیادہ نہیں بولنا چاہتا ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ جب ہم دین کی تعلیمات کے منبع کو دیکھتے ہیں، مرکز کو دیکھتے ہیں، مصدر کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے۔ جب تک وہ خود موجود رہے خود یہ فریضہ نبھاتے رہے اور جب واپسی کا سفر شروع کرنے لگے تو معین کر دیا یہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ان کلی تعلیمات پر مشتمل ایسی الہامی کتاب ہے جو آپ کی انفرادی ترین زندگی کے عمل سے لے کر اجتماعی ترین عمل تک ہر مرحلے اور ہر پہلو میں راہ اصول بیان کرتا ہے اور تاریخی اسباب آپ کو یاد کرواتا ہے۔ آپ کی زندگی کے انفرادی ترین عمل پر بھی نظر ہے اور اجتماعی ترین عمل پر بھی اس کی نظر ہے۔ لہذا سابقہ اقوام اور ماضی قوموں کے عروج اور زوال دونوں کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس عروج کی علت اور وجوہات کو بھی بیان کرتا ہے اور زوال کے اسباب کو بھی بیان کرتا ہے۔ اسی زمن میں ماضی کی تاریخی کرداروں کے نام بھی لیتا ہے اور ان کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو تاریخی انداز میں بیان بھی کرتا ہے اگرچہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ کیوں یہ کام ہے؟ تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور قرآن کے اس پیغام سے یہ مطلب کر سکیں کہ جو کچھ اس سے پہلے کی قوموں میں ہوا ہے وہی اس کے بعد آنے والی قوموں میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ان اقوام کی طرح سے زندگی بسر کریں گے تو اسی طرح نتائج بھی رکھیں گے۔ لہذا عروج اور زوال دونوں کے بعد بھی وجوہات بھی اور کرداروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے خود جب موجود تھے یہ فریضہ خود نبھایا اور جب جانے لگے تو پھر یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی۔ جو حدیث میں نے آپ نے پڑھی دو طرف سے منقول ہے، ایک میں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ہے
اور دوسری روایت کتاب اللہ و سنتی کیا سنتی والی حدیث بالعموم اہل سنت کے ہاں معروف اطرتی والی حدیث ہمارے ہاں متقن اور مستند بھی ہے اور مشہور بھی ہے. سنتی کہنے کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آئی کہ اطرت سے لوگوں کو کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود اس ضرورت کے تحت اس لفظ کے اضافے اور ان دو الفاظ کے باوجود اہل سنت کے منانے حدیث اور مصادر میں تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 80 سے 90% لوگوں نے کتاب اللہ کو نقل کیا ہے اور 10% لوگوں نے کتاب اللہ کو سنت کو نقل کیا. اس حوالے سے اگر علمی اعتبار سے سنت کے مناطق کو کیا جائے تو وہاں پر بھی جو غلط ہے وہ اس حدیث کا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ چیز چھوڑی ہے ایک اللہ کتاب اور دوسری اس کتاب کے ساتھ ہاتھی جس کو نبی کہا جاتا ہے. یہ دو چیزیں اس دنیا میں بھی ہیں اور اس دنیا میں بھی کٹی ہیں. ان دو چیزوں مضبوطی سے پکڑنے کا نتیجہ خود نبی کریم نے بیان کیا کہ گمراہی تمہارا نہیں بنے. لیکن اگر کمزور یا کسی ایک کو پکڑو گے تو گمراہی تمہارا بنے گی. ما ان تمسکتم بہما جب ان دو چیزوں سے تمسک اختیار کرو جب تمسک چھوڑ دو گے تو نتیجہ ہو رہا ہے. جب تک متمسک رہو گے گمراہی تمہیں چھو نہیں لن تضلوا بعدی ابدا. قیامت آ جائے گی لیکن گمراہی نہیں آ سکتی بشرطے کہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام. تو ایک طرف کیا ہے قرآن اور دوسری طرف کیا ہے اہل البیت. اب خود صحاح ستہ کے اندر نبی کریم سے منقول خلفائے نبی پر مشتمل احادیث 12 سے زیادہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء کی تعداد 12 ہوگی. متعدد احادیث ان احادیث کا آج تک اہل سنت حل نہیں ڈھونڈ سکے. اگرچہ حدیث کو صحیح مانتے ہیں اس پر ایک ریسرچ آئی ہے بڑی عجیب و غریب ہے. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں ہوتے اہل سنت اسکالر انہوں نے خود اہل سنت میں میرے جماعت اسلامی میں وہاں سے نکلے. اب اسلامک سینٹر برمنگھم میں وہاں کے رئیس انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور مجھے بھیجا اسی موضوع پر. میں نے پڑھا وہ خود بھی تمام حوالے انہوں نے جمع کیے اور آخر میں نتیجہ جو نکالا وہ یہ ہے کہ نبی کریم کی ان حدیثوں کو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں. لیکن اس فرق کے ساتھ کہ شیعوں کے ہاں جب 12 خلفائے رسول کی بات ہوتی ہے تو پہلے سے لے کر 12ویں تک حسب نسب شخصیت اور معرفت کے حوالے سے سب کے سب معین ہیں اور ذرہ برابر اختلاف علماء شیعہ میں اس حوالے سے نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف ہر عالم کی ایک بولی ہے بھانت کی بولیاں اور مختلف تفسیریں ہیں. کوئی تفسیر دوسری تفسیر سے ملتی نہیں ہے. اس لیے نہ اگلتے بات بنتی ہے نہ نگلتے بات بنتی ہے. نہ حدیث کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہوئے شیعی موقف کو تسلیم کر سکتے ہیں. یہ حقیقت. اب جب آپ صلوات بھیجیں تو پھر پوری قوت اور دل کے بلبلے کے ساتھ یہ صورت حال ذہن میں رہے.
اسلام کا جو منشا جو کہ قرآن میں مذمت ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ اس خاکی انسان کو اس مقام پر دیکھے کہ اس انسان کے اندر موجود صلاحیتیں نکھر کر اس طرح سے سامنے آئیں کہ انسانی معاشرہ اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچ جائے اور پوری دنیا مقصد خلقت کا آئینہ بن جائے۔ میری بات مجھے نہیں پتا آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں کہ میں کیا دین کا منشا کیا ہے؟ انسانی معاشرہ، شیعی نہیں، مسلمان نہیں، سندھی یا پنجابی یا بلوچی یا پٹھان معاشرہ نہیں، انسانی معاشرہ یعنی بنی نوع آدم کا معاشرہ۔ یہ معاشرہ اس مقام تک پہنچے کہ حوالے سے اپنی استعداد کے رشد کے حوالے سے، اپنی صلاحیتوں میں نکھار کے حوالے سے خلقت کے مقصد کا آئینہ دار بن جائے، یعنی ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جہاں پر اللہ کی وہ مخلوق جس کو انسان کہا گیا ہے وہ اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ اس کی تمام صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں اور نتیجتاً ایک ایسا صالح معاشرہ جہاں پر عدل ہے، انصاف ہے، بھائی چارہ ہے، ہمدردی ہے، اصلاح ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ جو شیطانی اور ابلیسی ویلیوز ہیں وہ ویلیوز مدفون ہیں، وہ ویلیوز نظر نہ آئیں۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا یہ قرآن کا منشا ہے، قرآن کی خواہش ہے اور خلقت کا مقصد ہے۔ لہذا جب اس مقصد کے لیے اللہ نے کتاب اتاری تو اسی کتاب کی اس روح کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نبی کریم کو بھی ساتھ میں بھیجا۔ اب اگر یہ دین تا قیام قیامت باقی رہنا ہے تو پھر اس دین کی رہبری کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو نبی نہ ہو لیکن نبی کے جیسے ضرور ہو، نبی کا منصب نہ ہو ان کے پاس لیکن اپنے عادات، اپنے اطوار، اپنے علم، اپنی وسعت، اپنی استعداد اور انسانی صلاحیتوں کے حوالے سے اس مقام پر ہو کہ نبی کی جگہ کھڑے ہو کر انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو رشد اور ہدایت کے اس معراج تک پہنچا سکے۔ یہ ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ انسانی معاشرہ اس کمال تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو پھر اس راہ پر اور اس راہنما کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے نبی تھی۔ یہیں پر سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان۔ اہل سنت یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، انسانی معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے جس جانشین یا جس خلیفے کی ضرورت ہے اس کا تعین اور اس کا انتخاب اللہ نے انسانوں پر چھوڑا ہے، اور مکتب تشیع کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایک خطیر فریضہ ہے، انتہائی اہم فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی خود اللہ نے کر دیا ہے اور اس انسان کا انتخاب جو انسانی معاشرے کو اس کے مطلوبہ کمال تک پہنچا سکے، ایسے فرد کا انتخاب بھی اللہ خود ہی کرے گا جس طرح سے اس سے پہلے کے انبیاء کے جانشینوں کا انتخاب اللہ نے خود کیا۔ یہ مکتب تشیع کا نظریہ۔ لہذا جب بھی میدان ہوگا تو وہاں پر مکتب اہل بیت کے معارف کے مقابلے میں کسی کے پاس مزید دین موجود نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اثنا عشر کی صورت میں جو نعمت ہمیں عطا کی، ان نعمت کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟
کہ انسان کو رشد اور ہدایت کے لحاظ سے اس مقام کی طرف لے کر چلا جائے. یہی کام ہر امام نے اپنے دور میں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دین کی بات کریں تو پھر غدیر کے موضوع کو صرف ایک تہوار قرار نہ دیں بلکہ زندگی کا ہدف قرار دیں, مکتب کا ہدف قرار دیں, اسلام کا ہدف قرار دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم 18 ذی الحج کے دن امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان کو آپ کی تاج پوشی کا دن قرار دے کر وہ دن منائیں اور اس کے بعد اگلے دن اگلے سال اس دن کا انتظار کریں. نہیں, بلکہ جس ہدف کے تحت ولایت علی کا اعلان ہوا اس ہدف کی طرف سفر کے لیے خود بھی تیار ہو اور اپنے ارد گرد موجود انسانوں کو بھی تیار کریں, کیونکہ ہدف وہ ہے اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو راہنما ہے وہ یہ ہستیاں ہیں. جب آپ اس حوالے سے دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو وہ دین چاہیے جس کا اجتماعی کانسیپٹ کلیئر ہو. تاریخی اعتبار سے ایک المیہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سقیفہ کے بعد اہل البیت کو معاشرے سے الگ کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی, پروپیگنڈے کیے گئے, پیسے بانٹے گئے, مسجدوں کو استعمال کیا گیا, محرابوں کو استعمال کیا گیا, وضعی حدیثیں, جعلی حدیثیں وضع کی گئی, ان کو ترویج دی گئی تاکہ اہل البیت سے اس انسانی معاشرے کو دور رکھا. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ نااہل لوگوں کو سامنے لانے کی جدوجہد اور اہل ہستیوں کو دور رکھنے کی کوشش, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا وہ تقدس جو اہل کے لیے تھا اس تقدس کو کہیں اور استعمال کیا گیا اور جو اس کے اہل تھے ان کو نامقدس بنانے کی کوشش ہوئی. لہذا سب کو شتم بھی ہوا, برا بلا بھی کہا گیا, گالیاں بھی دی گئی, معاشرے کو ان سے متنفر کرنے کی کوششیں بھی ہوئی. آخر کار جب یہ ساری کوششیں ناکامی تک پہنچی اور ناکام ہو گئی تو پھر ان کے قتل اور ان کی شہادت پر منتج بھی ہوئی. لہذا جتنے بھی ائمہ اطہار اہل البیت کے آئے کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کے وہ ایام جو اللہ نے مقدر کیے ہوئے تھے وہ پورے کرے, بلکہ سب کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا. یہاں تک کہ مکتب تشیع کے عقیدے کے مطابق امام عصر کو اللہ نے پھر پردے غیب میں بھیج دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ مکتب جو اہل البیت کی ان جامع تعلیمات کے نتیجے میں دنیا کے لیے ایک پورے سسٹم کے پیش کرنے کا باعث تھا, وہی مکتب آئسولیشن کا شکار, اکیلے پن کا شکار, سائیڈ پہ چلا گیا. یہ دور گزرتا رہا جبکہ اس کے مقابلے میں مکتب اہل سنت کو چونکہ سرکار اور حکومت کی سرپرستی حاصل آئی, اس لیے اجتماعی قوانین میں, معاشرے کو چلانے کے لیے ریاستی قوانین میں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, انہوں نے اس پر کام بھی کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ اہل البیت کے مکتب کے پیروکاروں کے ذہن سے دنیا کو رول کرنے کا ہدف دور ہوتا چلا گیا. آہستہ آہستہ وہ اس بات کو بھولنے لگے کہ بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے,
اور ہمارے مکتب کا بنیادی ہدف کیا ہے. یہاں تک کہ امام خمینی کا انقلاب آیا اور امام خمینی نے اس مدفون مکتب کو ایک نئی حیات عطا کر کے اس تصور اور اس آئیڈیالوجی کو عملی شکل میں انسانی معاشرے کے سامنے رکھا جو آئیڈیالوجی ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کا حاصل بھی تھے، ہدف بھی تھے، اور جس کے لیے ان کی شہادتیں بھی ہوئی. اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست تشکیل پائی. لیکن یہ ایک مقدمہ تھا، یہ ایک مقدمہ تھا. اب ذرا آج کے دور میں آئیے. اس انقلاب کے بعد جو امام خمینی کا لایا ہوا، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے اور ہدف بھی ہے. چونکہ جب آپ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو اسلامی معاشرے سے جو ریاست اٹھتی ہے اور اللہ کے حکم سے اٹھتی ہے، اس ریاست میں پھر پاکیزگی ہوتی ہے. اس ریاست میں پھر اللہ کے پیغام کو زندہ کیا جاتا ہے. اس ریاست میں پھر ظلم نہیں ہوتا، اس ریاست میں پھر عدل حاکم ہوتا ہے. قرآن کریم کا وعدہ بھی یہی ہے. عالم بشریت کی تقدیر میں اللہ نے جو وعدہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ مستضعفین کو زمین کا وارث بنائے گا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. آپ سب کو یاد ہے کہ اللہ نے زمین کا وارث مستضعفین کو بنانا ہے. اس کے لیے ظاہر ایک آئیڈیالوجی ہے. اسی آئیڈیالوجی کو مکتب تشیع کی وراثت اور اس کی روح کہتے ہیں. آج کا جو دور ہے اس آئیڈیالوجی کے احیاء کا دور ہے. احیاء کا دور. ذرا غور کی جگہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آج کا دور اس آئیڈیالوجی اور اس نظریے کی زندگی کا دور. آغاز امام خمینی کے انقلاب سے ہوا ہے، لیکن روح ظاہر موجود تھی، لوگ غافل تھے. امام خمینی نے لوگوں کی غفلت کو دور کیا، انہیں شعور دیا، انہیں متوجہ کیا، انہیں اصل کی طرف پلٹایا، اصل سے جوڑا، اور نتیجتاً ایک ریاست کے قیام کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت ایک بے روح مکتب نہیں ہے، باروح مکتب ہے. دوسری طرف اس پورے عرصے میں اہل سنت کی دنیا میں اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ یا دینی حکومت کے نام پر تحریکیں چلتی رہیں، لیکن آج تک وہ تحریکیں ہی رہیں. انسانی معاشرے کی تقدیر بدلنے میں انہوں نے کوئی بڑا رول پلے نہیں کیا اور نہ ہی وہ اپنے مقصد تک پہنچے، اگرچہ وہ ایک اکثریت قاطع پر مشتمل لوگ تھے یا مکتب تھا. تحریک ادھر چلی، عملی تعبیر یہاں پر نظر آئی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے نفاذ کی بات کریں اور اس سے روح ولایت کو نکال دیں تو پھر تفرقہ ہی باقی بچتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ولایت کو روح ہے جو تمام اس نظریے کے طرفداروں کو ایک لڑی میں پرونے کا باعث ہے. یہی چیز دوسروں کے ہاں نہیں ہے. لہذا تعبیرات مختلف اور ان تعبیرات کے اختلاف کے نتیجے میں راہیں مختلف اور راہوں کے اختلاف کے نتیجے میں آپس میں مشکلات، اور وہ جو تعبد اور اطاعت ہے ولی امر کی، جس میں ولی کا پاکیزہ ہونا شرط ہے، ولی کا من جانب اللہ ہونا شرط ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر من جانب اللہ کا تصور نہیں ہے. ہم جب ائمہ اطہار کی بات کرتے ہیں تو ائمہ اطہار نے ہمیں یہ شعور بھی دیا اور وہ نظام بھی دیا. آج اس نظام کی حیات اور زندگی کا دور شروع ہو چکا ہے. لہذا آج میں یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کراچی سے لے کر
خیبر تک، گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک، میں جہاں جہاں گیا لوگوں میں مایوسی دیکھتا ہوں، شیعوں میں بھی مایوسی دیکھتا ہوں، کہتے ہیں کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، بہت ہم پس رہے ہیں، بہت ہم مار کھا رہے ہیں، ہمیں ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے۔ اس بات کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ آج یہاں پر باشعور ترین طبقہ موجود ہے، یہاں پر نوجوان بھی، پوٹینشل کا حامل بھی اور مستقبل کا معمار بھی، جو یہاں پر معاشرہ موجود ہے وہ مستقبل کا معمار معاشرہ ہے، جس نے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ لہذا اس معاشرے کو یا اس طبقے کو ذہنی اور فکری طور پر بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بالکل کلیئر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ مکتب تشیع جتنا آج مضبوط ہے پوری تاریخ میں کبھی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیجیے، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے مکتب تشیع، مکتب اہل بیت جتنا مستحکم آج ہے، آج پوری تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے امید، اس کا مطلب مایوسی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی روش، یہی آئیڈیالوجی، یہی مبارزہ، یہی مقاومت، یہی مجاہدت، یہی سفر اور یہی ولایت محوری باقی رہی تو پھر اس استقامت میں اضافہ ہوگا، اس استحکام میں اضافہ ہوگا اور ہم اس ہدف خداوندی اور ہدف قرآنی کے قریب پہنچتے چلے جائیں گے اور اپنی منزل کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے شہادتیں آئیں لیکن شہادتیں اس سفر کا حصہ ہیں، اگر شہادتیں نہ ہو تو سفر کیسے ہو؟ جس طرح سے ایک گاڑی کو منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے انسانی معاشرے کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے شہداء کے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہداء کا خون ہوتا ہے جو انسانی معاشرے کے اندر ولولہ پیدا کرتا ہے، امنگ پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے اور اس شعور و آگہی کے نتیجے میں اس کو آگے کی طرف حرکت دیتا ہے اور منزل کے قریب تر کر دیتا ہے۔ اس لیے شہادت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس قوم کے لیے جس کے سامنے کوئی ہدف ہو۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے یہ بہترین نعمت ہے خداوندی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تشیع کے عروج کی طرف سفر کا دور ہے اور غلبے کا دور ہے، مغلوبیت کا نہیں۔ اس کی میں مثال بھی دوں، آج تکفیریت ہمارے خلاف، ناسبیت ہمارے خلاف، خارجیت ہمارے خلاف، سامراج ہمارے خلاف، طاغوت ہمارے خلاف، سیکولرزم ہمارے خلاف، لبرل قوتیں ہمارے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پوٹینشل مکتب اہل البیت میں انہیں نظر آ چکا ہے، یہ پوٹینشل کسی اور مکتب میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے ورنہ انہوں نے بڑے لوگ آزمائے، ہمارے ہاں داعش نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیالوجی ہے اور اس آئیڈیالوجی کو جس محور پر چلنا ہے وہ ہے ولایت، اس لیے وہاں پر داعش نہیں بن سکتی، وہاں پر القاعدہ آپ نہیں بنا سکتے، وہاں پر آپ النصرہ نہیں بنا سکتے، وہاں پر آپ طالبان نہیں بنا سکتے، وہاں پر آپ گردن کاٹنے والی فورس تیار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئیڈیالوجی بشریت کی نجات کے لیے ہے، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں، اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ اور ظلم سے نجات دلانے کے لیے جو رستہ سب سے پہلے اختیار کیا جاتا ہے وہ رشد و ہدایت کا، شعور کا، عقل کا، دلیل کا اور
منطق کا رستہ ہے، اور یہی خاصہ ہے مکتب اہل بیت کا۔ لہذا پوری دنیا کو یہ بات نظر آ رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں دیوبندیت اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اس وقت پوری دنیا کے نشانے پر ہے کہ دہشت گرد عمر پیدا ہوتے ہیں۔ سلفیت سعودیوں کی اور بعض دیگر خطے کے ممالک کی تمام تر سپورٹنگ کے باوجود اور امریکن پشت پردہ حمایت کے باوجود اور اسرائیلی رہنمائی اور ہدایت اور پیسوں کے باوجود مسلسل شکست کی طرف گامزن ہے، اور ہر گزرتا ہوا دن ان کی پیشانی پر ذلت کا لفظ لکھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مکتب علی، مکتب اہل البیت، مکتب ولایت، اس کی پیشانی پہ نہ صرف داغ نہیں ہے، نہ صرف اس کے ساتھ ظلم کا لاحقہ نہیں ہے، بلکہ اس کی منطق انسانوں کی نجات ہے، اور اس کے پاس ایک عقلی دلیل ہے اور دعوت ہے، لیکن ایسی دعوت جو نبی کریم کی تھی، جس میں منطق اور عقل کے ساتھ ساتھ طاقت بھی ہے۔ لہذا آج کا دور تشیع کے غلبے کا دور ہے، اسی آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ ائمہ اطہار کی جو پوری جدوجہد رہی وہ یہی رہی کہ انسانی معاشرے کو اس مقام پر لے جایا جائے کہ اس آئیڈیالوجی کو انسانی معاشرہ قبول کر سکے۔ لہذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس آئیڈیالوجی کی بدولت تمام دنیا کی بائیکاٹ، اور صرف بائیکاٹ نہیں بلکہ تمام دنیا کی ایجنسیوں، اداروں، فوجوں اور تھنکرز کے حملوں کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اپنا ورک اور اپنی تحریک شروع کی ہے، وہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور کمزوری کے ساتھ نہیں بلکہ طاقت کے ساتھ ہر روز جو آگے قدم اٹھاتے ہیں ان کی طاقت میں اضافہ پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ایک ایران کو روتے تھے، عراق بھی شامل ہو گیا، ایک عراق کو روتے تھے، سیریا بھی شامل ہو گیا، ایک سیریا کو روتے تھے، بحرین بھی شامل ہو گیا، بحرین کو روتے تھے، یمن بھی شامل ہو گیا، یمن کو روتے تھے، لبنان بھی شامل ہو گیا۔ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچتا چلا جائے گا، جہاں جہاں ولایت محوری وجود میں آتی چلی جائے گی، جہاں جہاں اس آئیڈیالوجی کو ایک اجتماعی دین کے طور پر قبول کرتے چلے جائیں گے، جہاں پر لوگ روایتی تشیع سے نکل کر آئیڈیالوجیکل اور نظریاتی تشیع میں کنورٹ ہوتے چلے جائیں گے، وہاں ان کی اٹھان میں اور ان کے بڑھتے ہوئے قدموں میں استحکام بھی اور تیزی بھی آتی چلی جائے گی۔ یہ تشیع کا مستقبل ہے، تشیع کا مستقبل۔ لہذا ہم نے اس مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے حال کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے حال میں کیسے قدم اٹھانے ہیں جس کے نتیجے میں وہ مستقبل ہمارا منتظر بھی ہو اور ہم اس کی تعمیر بھی کر سکیں۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہماری آئیڈیالوجی کتنی کلیئر ہے کہ اس امام زمان آنا ہے جس کو آسمانی اور الہامی کتابیں، صرف شیعہ نہیں، آسمانی اور تمام الہامی کتابیں منجی عالم بشریت کہتی ہیں، اور انہی آسمانی اور الہامی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی نے آنا ہے جو عالم بشریت کو نجات بھی دلائے اور اس مطلوبہ کمال تک بھی پہنچائے۔ اور کون سا مکتب ہے جہاں پر یہ آئیڈیالوجی اتنی شفافیت کے ساتھ، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، بالکل ہاتھ کی انگلیوں کی طرح سے واضح اور روشن اور شفاف کس آئیڈیالوجی اور کس مکتب میں موجود ہے؟ مکتب اہل بیت کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں۔
اگرچہ مسلمان تمام فرقے متفق ہیں، لیکن جب مصادیق کی بات آتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ مصادیق میں ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ ہم جب قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتے ہیں جس میں اہل زمین میں سے مستضعف قرار دیے گئے لوگوں کے مقدر میں زمین کی وراثت لکھی جا رہی ہے، جنہیں زمین کا حاکم بنانے کی نبی سنائی جا رہی ہے، تو آپ کو بالکل واضح طور پر صحاح ستہ سے لے کر کتب اربعہ تک وہ روایتیں نظر آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس ہستی کو جس نے آنا ہے مہدی موعود کہتے ہیں، جس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ لہذا مہدی موعود اور ان کے انتظار کا فلسفہ صرف ایک فکری اور علمی موضوع نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ صرف ایک علمی اور فکری موضوع نہیں ہے کہ اس پر لیکچر دلوائے اور اپنا ذہن کلیئر کریں، نہیں، یہ ایک عملی موضوع ہے۔ عملی موضوع مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ ظہور کی بات کرتے ہیں اور فرج کی بات کرتے ہیں تو ظہور اور فرج آل محمد یا فرج امام اثر دو طرح سے ہے۔ ایک ہم میں سے ہر فرد سے متعلق اور ایک ہمارے پورے معاشرے سے متعلق، یعنی اجتماعی جب ان کا ظہور ہوگا مکہ کے اندر اور اس کو تمام دنیا دیکھے گی، جو نہیں چاہیں گے وہ بھی دیکھیں گے اور جو چاہیں گے وہ بھی دیکھیں گے، ان کا میسج اس وقت تمام دنیا تک پہنچ جائے گا، جو سننا چاہیں ان تک بھی، جو نہ سننا چاہیں ان تک بھی، جو دوست ہو ان تک بھی اور جو دشمن ہو ان تک بھی۔ لیکن ایک انفرادی ظہور ہے، یعنی وہ ظہور جس میں میرا، آپ کا، قلب کا، دل کا، عمل کا ایک مضبوط رابطہ اس ہستی سے قائم ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہم اٹھتے بیٹھتے اپنی ہر عملی حرکت اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس اجتماعی ظہور کو عملی شکل دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں انفرادی طور پر۔ اور یہ کام میرے بھی ذمہ ہے اور آپ کے بھی ذمہ ہے۔ یہ جو اس وقت دنیا جا رہی ہے جس طرف، اس وقت دنیا جس عروج کی طرف جا رہی ہے مکتب تشیع کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس کا اگر آپ بغور جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جیسے ہمارے بہت سارے بزرگ علماء نے یہ کہا، بڑے بڑے عرفاء نے یہ کہا کہ جس طرح سے امام عصر کی غیبت ایک غیبت صغرا ہے اور ایک غیبت کیا ہے؟ کبرا۔ غیبت صغرا کچھ لوگوں سے رابطہ ہے لیکن عمومی طور پر رابطہ منقطع ہے اور لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اس مرحلے میں ایک غیبت کبرا کے لیے، ایک بڑے عرصے کے غیبت کے لیے۔ جس طرح سے اس کے دو مرحلے ہیں اسی طرح سے ظہور کے بھی دو مرحلے ہیں، ایک ظہور صغرا ہے اور دوسرا ظہور کبرا ہے۔ ظہور صغرا کا دور یہی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں امام عصر کی اس عالمی حکومت کے لیے اس وقت اقوام متحرک بھی ہیں اور میدان میں بھی ہیں۔ پوری تاریخ میں کبھی آپ کو ایسی صورتحال نظر نہیں ہے کہ استعداد، اس وسعت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ، اس استقامت کے ساتھ، اس توانائی کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس آگہی کے ساتھ اپنی زمین کے بڑے سے بڑے طاغوت کے مقابلے میں تشیع کے جوان کھڑے بھی ہوں اور پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پوری تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج ہے، آج ذہنی طور پر ہمارا جوان آمادہ ہے، ہمارا جوان روحی طور پر آمادہ ہے، اس طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس آمادگی میں اضافے کی ضرورت ہے اور اس کو مزید حرارت دینے کی ضرورت ہے۔
جب آپ اس اعتبار سے اپنی تنظیمی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ان تنظیموں میں رہتے ہوئے جو ہماری زندگی کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پیغام نہ صرف یہ کہ بشریت کے لیے ہو، ہمارا کردار بھی ایسا ہو جو کسی تنظیم کی چار دیواری میں محدود نہ ہو، بلکہ ائمہ علیہم السلام کے کردار کا ایسا عکاس ہو جس کے نتیجے میں وہ صرف مکہ یا مدینہ والوں کے لیے، شیعہ یا سنی کے لیے نہیں تھے، بلکہ جس طرح سے خدا ہے اسی طرح سے وہ بھی تھے تمام مخلوقات اور تمام عالم بشریت کے۔ ہم چونکہ ان کے پیروکار ہیں، ان کے اس ظہور کبریٰ کے منتظر ہیں، لہذا ہماری روح، ہماری فکر، ہمارا قدم اور ہمارا ہدف وہی ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں کل جب ظہور کبریٰ کا آغاز ہو تو اگر ہم ہوں تو ہم میدان میں پوری طرح سے کھڑے ہوں، ہم نہ ہوں تو ہماری یہی فکر اور ہماری یہی روح آنے والی اس نسل تک منتقل ہو جو امام کا اسی طرح سے استقبال کر سکے جس طرح سے استقبال کا حق ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، میں نے ٹائم پوچھا تھا، انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ، میرا خیال ہے تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو امام عصر کے حقیقی منتظرین میں قرار دے اور ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو، ہماری فکروں کو امام عصر سے متصل فرمائے اور ان کی نظر عنایت کو ہمارے شامل حال فرمائے، اور ہم اور آپ جوان خصوصاً آپ سب کو امام عصر کا وہ عشق جس کے نتیجے میں آپ کی روح ہمیشہ ایک مضطرب اور فعال روح بنے، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کا ہر اٹھتا قدم آپ کو اور ہمیں امام عصر کے قریب تر کر دے، ہمیں یہ سعادت وہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔